جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین دے رکھا ہے، اس دین کی محنت کا پورا خلاصہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ نے جو کچھ اعمال مجھے اور آپ کو دیے ہیں، اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ بندے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ کلمہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ میں اللہ کو ایک رب مانوں۔ اب بغیر کلمے کی زندگی ہے تو آدمی کنکر کو بھی اپنا خدا مانے گا، پتھر کو بھی اپنا معبود مانے گا، درخت اگر خوبصورت نظر آ گیا اس کو بھی اپنا خدا بنا لے گا، کوئی خوبصورت چیز نظر آ گئی تو اس کو اپنا معبود مان لیتا ہے۔ اب کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت اس کے سامنے آ جائے، کتنی بھی خوبصورت چیز اس کے سامنے آ جائے، لیکن کم سے کم اس کا دل اس چیز کو اقرار کرنے سے انکار کرے گا کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کو بھی ایک پیدا کرنے والی ذات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے۔ جیسے مشہور واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں، ایک آدمی نے ایک پتھر رکھ کر اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت اپنا معبود سمجھ کر اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو یا صنم یا صنم یا صنم، ایک خوبصورت پتھر رکھ کر بھولے سے کنفیوژن بھول سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد بول کر، تو اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنوایا اور کہا کہ دیکھو فرشتوں، اس نے مجھے ایک مرتبہ یا سمد کر کے پکارا ہے، آپ گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ فرشتے تعجب اور حیران سے پوچھنے لگے، اے اللہ، یہ تو پوری زندگی یا صنم یا بت کے نعرے لگا رہا تھا، یہ ایک مرتبہ وہ بھی بھولے سے اپنی زبان سے یا سمد نکل گیا، تو اللہ آپ اس کی کیسی مغفرت کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ نے کیا جواب دیا؟ کئی سال سے اپنی زندگی کا پورا حصہ یا صنم بول کر لگا رہا تھا، لیکن اس نے ایک بات تک اس کی نہیں سنی، اب وہ بھولے سے ہی صحیح یا سمد پکار رہا ہے، اب اس نے بھولے سے ہی اپنے آپ مجھے پکار لیا ہے، اب میں اس کی مغفرت نہ کروں تو وہ صنم میں اور میرے سمد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ چلو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو جب کلمہ انسان پڑھ لیتا ہے، اس کا بھی خلاصہ یہی ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، کتنا بھی کٹر فاسق اور فاجر ہو جائے، کتنا بھی خطرناک گنہگار کیوں نہ ہو جائے، دنیا بھر کی گنہگاری والی زندگی اس کے اندر کیوں نہ داخل ہو جائے، کہیں نہ کہیں ایک اسپاٹ پر پہنچ کر آدمی کے اندر شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی کہ میں بھی ایک اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں، مجھے بھی اپنے رب کو یاد رکھنی ہے۔ آپ سوچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ شرابی جب شراب کی حالت میں رہتا ہے، تاجر رہے گا تجارت کی بات کرے گا، اس کی نظر کے سامنے کوئی تاجر آ جائے گا تو تجارت کی بات کرے گا، کوئی اسکول ماسٹر آ جائے گا تو اسکول کے تعلق سے اس سے بات کرے گا، اور اگر کوئی ٹوپی داڑھی جھبا پہن کر جاتا رہے گا، السلام علیکم مولوی صاحب، اللہ معاف کرتا ہے مولوی صاحب، میری غلطی ہوگی مولوی صاحب، تمہیں دعا کرو مولوی صاحب، بولتا نہیں بولتا؟ بڑے سے بڑا شرابی کبھی نہ کبھی اس کے دل کے اندر سامنے والے کے حالات کو دیکھ کر اللہ اس محبت کو ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، کسی کے اندر بھی ایک خدا موجود ہے، وہ بھی اپنے خدا سے ڈرتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ایک معبود کا عابد بنا کر زندگی گزار رہا ہے، یہ بات اس کی زندگی کے اندر سمجھ میں آتی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے سے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صحابہ کی پوری زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو جب ان کی زندگی میں کلمہ نہیں تھا تو ان کی زندگی جہالت میں تھی، کفر کے اندر تھی، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر تھی، گھروں کے اندر بت رکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر رکھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔
جب انہی کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوا، کلمہ داخل ہوا، انہوں نے کہہ دیا 360 سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اب مجھے اللہ کے قریب پہنچنی ہے، تو انہوں نے اپنے اس پورے کعبے کو بتوں سے خالی کیا اور اپنے دلوں کے اندر خدا کی محبت کو بٹھائی. تو وہاں سے ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا ہوئی کی نہیں. تو یہ اللہ کے قریب پہنچنے کا، یہ دین کا پورا خلاصہ کہ ہم کیسے اللہ کے قریب چلے جائیں. اور اللہ نے نماز کیا، عبادت والی چیز جو تمام اعمال کے اندر ام الاعمال کہتے ہیں، اس کا بھی ہم خلاصہ اٹھا کر دیکھیں. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اپنے حاجتیں پوری ہوں گی، نماز پڑھو اپنے تقاضے پورے ہوں گے. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ دنیا کے مسائل کو حل کریں گے. نماز پڑھیں گے اللہ اس کی برکت سے آخرت کے مسائل کو بھی حل کریں گے. ایسے نہیں کہ آپ کے مسائل اٹک کر رہ جائیں گے، ایسے نہیں کہ آپ اپنے مسائل کے اندر جھگڑے رہ جائیں گے. نماز پڑھو اللہ مسائل کو حل کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ دنیا کے اس کے اندر کی تاثرات ہیں. لیکن تم نماز جو قائم کر رہے ہو کس کے لیے قائم کرو؟ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری اپنے ذکر اور یاد دہانی کے لیے تم پڑھا کرو. اس لیے ہماری اپنی جماعتوں کے اندر مشق کرائی جاتی ہے کہ میری نماز صفت صلاۃ پر آ جائے. اور صفت صلاۃ کے معنی میں تشریح کی جاتی ہے نماز کا ایک ظاہر ہے اور نماز کا ایک باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھرنے تک میری نماز پورے آداب، سنن، واجبات، مستحبات کے ذریعے سے میری نماز پوری مکمل ہو جائے. اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز کا درجہ، میں نماز پڑھتے پڑھتے اس درجے پر پہنچ جاؤں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی اتنا نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم لاش درجہ یہ تو سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صفت احسان ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے. سکھائی جا رہی ہے نماز، بتائی جا رہی ہے نماز کہ کیسے میری اپنی نماز کو پوری کی جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ میری نماز قائم کرو میرے اپنے ذکر کے لیے، مجھے اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے. اسی لیے جماعتوں کے اندر مشق بھی اسی حیثیت سے ہوتی ہے کہ نماز کے ظاہر کو بھی درست کیا جاتا ہے اور نماز کے باطن کو بھی درست کیا جاتا ہے. اور صاف طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے نماز ایسی بنا لو کہ 2 رکعت کے ذریعے سے میں اپنے آخرت کے مسائل بھی حل کر لوں اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر لوں. کیسے کتنے ایسے واقعات نہیں ہیں صحابہ نے اپنی نماز کو صفت احسان پر لا کر، خشوع اور خضوع کے اوپر لا کر اپنے مسائل کو گھروں کے اندر حل نہیں کر دیا. انتقال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر انتقال ہوا. بڑھیا آئی آ کر کہہ وہ بچہ جو حضور کے زمانے کے اندر جس کا وصال ہو چکا تھا، حضرت عثمان غنی کے دور تک اس نے اپنی زندگی کے اوقات گزارا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچائی گئی خبر، ابھی ایمان کے اندر داخل ہوئی، بچے کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے وائرہ نہیں مچایا، اپنے آپ میں غم کا اظہار نہیں کیا. گئے جا کر اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ ابھی میں تیرے دین کے اندر داخل ہوئی ہوں، یہ بچہ انتقال ہوا ہے، اللہ آخرت میں تو زندہ ہو سکتا ہے، وہاں تو یہ کامیاب ہو جائے گا. اگر آج اگر یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اے اللہ امید ہے کہ میرے لوگ اسلام کو تانا دینے سے بچ جائیں گے اور مجھے اسلام کے اندر سے کھینچنے سے میں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، اے اللہ تو اس کو زندہ فرما. بس نو مسلم کی نماز کی کیفیت کا یہ حال تھا کہ تدفین کفن دفن ہونے کے باوجود اب جنازے میں رکھا گیا ہے، اب دعا وہاں ہو رہی ہے یا کفن سے میت اٹھ کر کھڑے ہو رہی ہے. میں بھی اپنے زمانے سے تبلیغ اور دعوت کی محنت کے اندر لگا ہوا ہوں. 40 سال سے میری اپنی محنت لگ رہی ہے. 25 سال سے میں دعوت کا عظیم ساتھی بنا ہوا ہوں. ہر تقاضوں کے اوپر میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں کہ اس صدی کی نماز میری بنی کہ میں اپنی اس نماز کے ذریعے سے میرے اپنے مسائل حل کر سکوں. اس لیے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک جماعت کام کر کر آئی، کارگزاری کی. بتاؤ کیا آپ نے کام کیا؟ کسی ساتھی نے کہا میں نماز سیکھی، کسی نے کہا کہ میں نے 6 صفات سیکھی، کسی نے کہا میں نے اپنے وضو کو صحیح کیا، غسل کو صحیح کیا. ساری چیزیں کی کارگزاری سامنے رکھی تو حضرت نے کہا 4 مہینے کا آپ کا وقت گزرا، بتاؤ تم میں سے کون سا ساتھی اس طریقے کی نماز لے کر آیا ہو کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کر سکے. تو کسی ساتھی نے اس کا اظہار نہیں کیا میری نماز اس طرح کی بنی. تو حضرت نے کہا کہ پھر دوبارہ یہی جماعت
اپنے آپ کو پھر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے لے کر چلو اور ایسی نماز بنا کر لاؤ کہ میری اپنی زندگی کے اندر 2 رکعت نمازوں کے ذریعے سے میرا مسائل حل ہو جائے۔ پھر وہ جماعت واپس ہوئی، پھر ایسی ان کی نمازیں انہوں نے بنائی۔ پھر جب واپس آئے حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جی نے پوچھا کیا تمہاری اب نمازیں مکمل ہوئی اتنی کہ آپ اپنے اپنے رب کے ساتھ میں مانگ کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہو؟ سارے ساتھیوں نے کہا واقعہ سنائے حضرت، میں نے 2 رکعت کے ذریعے سے میرا فلاں مسئلہ حل کیا، میں نے 2 رکعت کی نماز کے ذریعے سے میرے گھر کے فلاں مسئلے کو میں نے حل کیا، 2 رکعت نماز کے ذریعے سے میرا فلاں مسئلہ اتنے سال سے اٹکا ہوا تھا، میں نے اللہ کے راستے میں 2 رکعت نماز کے ذریعے سے مکمل کر لیا۔ تو حضرت نے کہا اب آپ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں، 4 مہینوں کے اندر میری نماز اتنی تو کم سے کم مکمل ہو جائے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو بھی قائم کرو کس کے لیے؟ اللہ کی یاد دہانی کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ سطح کا، اس سطح کی نماز کو جس سطح کی صحابہ اکرام نے اپنے آپ میں پیدا کیا تھا، 2 رکعت نماز کے ذریعے سے جو مسائل کے حل کرنے والی نماز جو انہوں نے بنا لی تھی، آج بھی وہی سورج اس وقت جو طلوع ہو رہا تھا، آج بھی وہی سورج طلوع ہو رہا تھا، وہی سورج غروب ہو رہا ہے جو اس زمانے کے اندر غروب ہو رہا تھا۔ زمین کی سطح بھی اتنی ہی اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس وقت اس زمانے کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان بھی اپنی وسعتوں کے ساتھ میں اسی طرح کھڑا ہوا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور صحابہ کے زمانے کے اندر جو آسمان تھا ویسے ہی آسمان اس وقت بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، کوئی نیو ورژن نہیں آیا ہے۔ سنا ہم نے آسمان کے اندر فلاں اندازے کے حساب سے یہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، فلاں ملک کے اندر آسمان کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا ہوئی، کبھی ہم نے سنا ہے؟ کوئی اس کے اندر نیو اپڈیٹ نہیں ہے، نیو ورژن نہیں ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان کو بنایا، وہ جس کیفیت کے ساتھ میں اللہ نے کھڑایا اسی کیفیت کے ساتھ میں موجود ہے، اور جس کیفیت کے ساتھ میں اللہ نے زمین کو بچھایا اسی کیفیت کے ساتھ میں اب زمین بھی موجود ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ زمین پر چلنے والوں نے اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ اور صحابہ تھے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط بنایا، صحابہ تھے انہوں نے اپنے یقین کو مضبوط بنایا تھا، یقین کی بنیاد پر اللہ نے ان کی نمازوں کو درست کیا، یقین کی بنیاد پر اللہ نے ان کے نماز کے ذریعے سے ان کے مسائل کو حل کرنے کا اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ نے واقعات بیان کر کر دکھا دیا۔ دیکھو تمہارے اپنے ایمان اور یقین کی مضبوط ہونے کی بنیاد پر نماز کے اندر اتنا اثر ہوا، میں نے فلاں مسئلہ تمہارا دنیا کے اندر ہی حل کر دیا۔ اس لیے ہم جو اس وقت اسلام اور دین کے اندر چل رہے ہیں، بس اس کا خلاصہ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ کیسے میں اپنی زندگی کے اندر دین کو مضبوط کر لوں اور اللہ کیسے میرے سے راضی ہو جائے۔ اور حالات جو دنیا کے اندر کے بنتے اور بگڑتے، سلجھتے اور سلگتے ہیں، اس کا واحد درجہ، اس کی واحد وجہ یہی ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حالات بھی انسانوں کے اندر بدلاتے ہیں۔ جب تعلق بندے کا اللہ سے ہو جاتا ہے اور اللہ کا تعلق بندے سے ہو جاتا ہے، اس کی جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں اللہ اسی طرح سے فیصلے عالم کے اندر بھی کرتے ہیں۔ اس وقت انسانوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں ہم نے نہیں سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث، معراج کے سفر کے اندر کچھ چیزیں نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، بار بار مذاکروں کے اندر یہ بات کیوں لائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار مذاکروں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہو اور عمل کرنے کے اندر ان کو مدد مل سکے، اور یہ چیزیں ان کو نفع کے اندر پہنچاتی ہیں۔ تو اسی بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہمارے اعمال درست ہو۔ حالات جو بگڑتے ہیں تو کام کی طرف سے نہیں بگڑتے، حالات جو بگڑتے ہیں اقتدار والوں سے نہیں بگڑتے، حالات جو بگڑتے ہیں حکمرانوں سے بگڑتے نہیں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، حالات کا بننا اور بگڑنا، حالات کا سدھارنا اور بگاڑنا یہ ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے۔ کافروں کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب ان کے لیے اسلام کے کھلنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہے، الا ماشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انبیاء کے ہاتھ میں بھی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دے رکھی، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کیوں؟ ابو طالب جب آپ علیہ السلام کو ہر طرف سے دین کے اعتبار سے ان کو سپورٹ کیا،
اندرونی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی سپورٹ کیا، لیکن اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے بھتیجے کے دین سے، اپنے بھتیجے کے ڈر سے، اس کے اپنے دین کے تعلق سے اس نے اپنے دین کو گوا دیا۔ لوگ اس طرح تانا دیں گے، ناک کا مسئلہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پہلے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، زار و قطار رونے لگے، آپ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں مانگنے لگے، اللہ میرے چاچا کو ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات پہنچائی گئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ نبی جی آپ کے حق میں ہدایت نہیں ہے، ہم ہدایت دیتے ہیں، آپ بس ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ہدایت تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ کے چاچا کے لیے بس ہلکا سا ایک عذاب، آپ کی اس درد کو، آپ کی اس فکر کو دیکھ کر ہم لوگ ایک چھوٹا سا عذاب آپ کے اپنے چاچا کو دیں گے، چونکہ انہوں نے دین کے لیے آپ کے بارے میں سپورٹ کیا ہے، دین کے تعلق سے آپ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، چلو ہم آپ کے لیے بالکل آپ کے چاچا کے لیے ایک ہلکا سا عذاب جہنم کا یہ دیں گے کہ ان کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت میری اور آپ کے شہر کی گرمی، میں اور آپ اس کی تپش کو محسوس کر رہے ہیں کہ 40 پر 2 ڈگری اس وقت 40 پر 2 ڈگری اپنے درجہ حرارت کے اندر زبردست طریقے سے گرمی ہمارے پر برس رہی ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ باوجود گھروں کے اندر بیٹھنے کے بھی پسینہ ہمارے اندر سے ٹپک رہا ہے۔ اب ننگے پر اگر ہم لوگ زمین کے اوپر چلیں، بتاؤ ہمارے جسموں کے اندر زخم آ سکتا نہیں آ سکتا؟ اب جہنم کے ہلکے عذابوں میں سے جس کو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ آپ کے چاچا کو جو جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا وہ جہنم کا ہلکا عذاب رہے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی جب آگ کے جوتے پہنیں گے؟ اس کی گرمی اور تپش کی وجہ سے جسم کے سارے رگ سوکھ جائیں گے اور ان کا خون پورا نکل کر منہ سے، کان سے، ناک سے باہر پڑ جائے گا، اور سارے اندر کے جسم کے جو اعضاء رہیں گے منہ کے ذریعے سے باہر پڑ جائیں گے۔ ایک ہلکا عذاب جہنم کا۔ اب بتاؤ بڑے بڑے عذابوں کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم سب کو جہنم کے عذابات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے حق میں بھی جو دعا مانگی تھی، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ کی کہ دیکھو ہم ایمان کی اور اعمال کی فکروں کی بنیاد پر بندے کو ہدایت سے نوازتے ہوئے چلے جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے لوگوں کو، بندوں کو اس دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اب حالات جو بنتے اور بگڑتے ہیں وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جبرائیل نے دیکھا کہ اوپر بھی جا رہے ہیں، نیچے بھی آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کیا اعمال ہے، اوپر بھی جا رہے ہیں نیچے بھی آ رہے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا نبی جی یہ امت کے آپ کے اعمال ہیں، آپ کی امتوں کے اعمال ہیں، نیچے سے جو اوپر جائیں گے اللہ اس کے مطابق دیکھ کر اوپر سے نیچے کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس وقت ظلم زیادہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر، حالات کے اعتبار سے اگر میں اور آپ چلیں ظلم زیادہ ہو رہا ہے تو اپنی ذات کے اندر بھی میں جھانک کر دیکھوں کہ کیا میری زندگی سے بھی میں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، یہ بھی سوچنا ہے۔ کیا میرے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا میری زبان سے کسی کو میں ظلم کے دائرے کے اندر لے کر آ رہا ہوں؟ کیا میرے پیر کسی کے ظلم کو ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو سوچو اگر میری ذات سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو میرے اوپر مسلط کرے۔ سوچیں کہ اس وقت جھوٹ کا میری زبان سے، حکمرانوں کی زبانوں سے جھوٹ زیادہ نکل رہا ہے، تو بیٹھ کر سوچیں کہ کیا میری اپنی زندگی سے جھوٹ پاک ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ کو نکال دیا ہے؟ تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے حکمران بھی جو ہوں گے وہ سچ بولنے پر قادر رہیں گے، ان کی جو زبانیں کھولیں گی وہ بھی سچ گوئی کے لیے کھولیں گی، سچ بولنے کے لیے کھولیں گی۔ سوچو میرا اگر دماغ کسی کے تعلق سے صحیح باروں میں فکر کر رہا ہے تو ہمارے اوپر بیٹھنے والے حکمرانوں کا دماغ بھی ہمارے تعلق سے صحیح فیصلے لینے پر اترے گا۔ اگر میں اپنے تعلق سے کسی کے بارے میں غلط فیصلے لینے کے لیے میرا دماغ استعمال ہو رہا ہے تو یہ امید ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے حکمران بھی ہمارے تعلق سے صحیح فیصلے لے سکتے ہیں۔ آج خود محفوظ نہیں ہے، ماں باپ بچوں کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، بچے ماں باپ کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، بھائی بہن کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے، بہن بھائی کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا آج نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہیں؟
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ایک نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، عداوتوں کو اونڈیلا جا رہا ہے۔ ہم خود بیٹھ کر سوچیں کیا میرے دل کے اندر میری بہنوں کی اور میرے بھائیوں کی محبت دل کے اندر صحیح معنوں میں موجود ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ میں اگر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ میں، بھائی بہنوں کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کر رہا ہوں تو میرے حکمران بھی میرے ساتھ میں محبت کا معاملہ کریں گے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں، ہم نے بس دین کا خلاصہ یہی سمجھا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو جائے، نماز کو ادا کر لے، ذکر اور اذکار کو مکمل کر لے، اور پھر اس کے بعد دین کی تبلیغ اور دعوت کی محنت کے اندر کچھ وقت دے دے، اور میں نے اپنے دین کو پورا مکمل کر لیا۔ یہاں تک کہ جو نصاب ہمارے سامنے 6 صفات کے اعتبار سے دیا جاتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ 6 صفات مکمل دین نہیں ہے، دین پر چلنے کا ایک راستہ بتاتا ہے۔ یہی تو ہمارے مذاکروں کے اندر آتی ہے بات کہ 6 صفات جو ہیں یہ مکمل دین نہیں ہے، لیکن دین پر چلنے کے لیے ایک راستہ بتاتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان اعمال کے ذریعے سے دین پر اپنے آپ کو مکمل کر لیا ہے، بلکہ دین پر چلنے کے لیے میں نے ایک روٹ اختیار کیا، ایک راستہ میں نے چنا ہے کہ اس دین کے تعلق سے، اس محنت کے ذریعے سے دین میری زندگی کے اندر آ جائے، اس کے خلاصے کے ذریعے سے، اس کی محنت کے ذریعے سے، اس جد و جہد کے ذریعے سے دین کا کچھ نہ کچھ حصہ میری اپنی زندگی کے اندر داخل ہو جائے۔ تو پورا دین جو ہے وہ ہم نے صرف خالی دین کو مسجدوں تک محدود کر دیا ہے، دین کو اپنے اعمال تک محدود کر دیا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ راستے میں ہم چل رہے ہیں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے، اس کو ہٹانا بھی یہ دین کے اندر داخل ہے۔ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ نکال کر لے جا کر بازو کے گھر والے کے دیوار کے بازو ڈالنا یہ بھی دین کے اندر داخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم اس کو لے جا کر بازو ڈال دیں، بلکہ اسے تکلیف نہ پہنچے، کہیں دور پر لے کر ڈالیں، یہ بھی دین کا ایک تقاضا ہے۔ یہاں تک علماء نے یہ لکھ دیا ہے، فرائض کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح کسی ساتھی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی اس کی تکلیف سے، اس کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ بھی فرض کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور پاکی صفائی کے تعلق سے یہ بھی کہا، صرف خالی میرے اپنے جسم کے تعلق سے پاک صاف رکھ لینا یہی صرف خالی فرض نہیں ہے، بلکہ میرے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا یہ بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم نے دین کو صرف عبادت تک محدود رکھ دیا، نماز پڑھ لو بس عبادت حق ادا ہو گیا، بس دین کی کچھ تبلیغ اور دعوت کی محنت کے اندر ہم لگ گئے، بس سمجھ لو کہ ہم نے اس دین کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اور بھی جو شعبے جات ہیں، اس شعبے جات کو مکمل کرنا یہ بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے لیے دین جو ہے یہ کوئی ایک محدود دین نہیں ہے، محدود اصول نہیں ہے، محدود اعمال نہیں ہے جو اس وقت میں اور آپ کرتے آ رہے ہیں۔ دین ایک اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، سمندر جیسی گہرائی رکھتا ہے۔ ہم نے اس دین کو جو سمندر جیسی گہرائی رکھتا ہے، ہم نے اس کو تالاب کے معنی سمجھ لیا ہے، بس ہمارا دین اتنا ہی ہے، اب اتنے کے اندر یہ غوطے لگا کر اپنے دین سے ہم فارغ ہو جائیں گے، بلکہ وہ چیزیں جو میری زندگی کے اندر روزمرہ ہوتی ہیں ہم نے اس کو دین کبھی بھی نہیں سمجھا۔ جیسے میرے اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، اس کا بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں جواب دہی کے تعلق سے کہا کہ آپ کے آن کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، زبان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، کان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنی زبان جب کھلے گی کسی کی غیبت کے لیے نہیں کھلے گی۔ میں یہاں پر سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہوں، میں یہاں پر الحمدللہ بھی کہہ رہا ہوں، میں یہاں پر اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہوں، لیکن کسی کے بارے میں برائی کر رہا ہوں تو یہ میرا ذکر میرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ میں یہاں پر پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں اور بیٹھ کر نماز کے انتظار کے اندر ہوں، لیکن میرا دماغ کسی کے تعلق سے کچھ غلط سوچ رہا ہے، تو میری پہلی صف کے اندر بیٹھنا یہ میری آخرت کے اندر کامیابی نہیں دلا سکتا۔ کہ میں اپنے دل کو بھی صاف رکھوں، میں اپنے دماغ کو بھی پاک رکھوں، میں پورے کھلے دل کے ساتھ میں اپنے آپ کو چلوں، وہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، بارہ یہ واقعہ ہم نے سنا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے سے ایک صحابی گزرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ صحابی جو پہلی مرتبہ گزرے دیکھ لیا، تو اپنے نظروں کے اندر ان کو بٹھا لیا۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان میں سے ایک جنتی جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ کے نبی نے کہا، تینوں مرتبہ وہی صحابی موجود ہے۔ تو اس میں سے ایک صحابی اٹھے،
سیدھے اس صحابی کے گھر کے اندر گئے، جا کر کہنے لگے میں کچھ غریب آدمی ہوں، حالات میری مجبوریت کے اندر چل رہی ہے، میں آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی، گھر کے اندر کا گزران تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے جو کہا یہ جنتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کی زندگی کے وہ کیسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان کو زمین پر جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سن کر وہ صحابی جو مہمان بنے، 3 دن تک مہمان بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کوئی زیادہ سپریٹ عمل ان کا نہیں ہے، ایکسٹرا عمل ان کا نہیں ہے، عام طور پر جو یہ صحابی کر رہے تھے وہی عمل وہ کر رہے تھے۔ ان کی تہجد ہو رہی تھی، ان کی بھی تہجد ہو رہی تھی، ان کے فرائض پر پابندی ہو رہی تھی، ان کی بھی فرائض پر پابندی ہو رہی تھی، ان کے ذکر و اذکار کی پابندی، ان کی بھی ذکر و اذکار کی پابندی، ان کا بھی وقت پر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بھی وقت پر کھانا اٹھنا بیٹھنا۔ لیکن دیکھ رہا ہوں کہ میری ان کی زندگی کے اندر کے اعمال بالکل ایک سان ہے، ایکول ہے، لیکن کوئی ڈیفرنس اس پہ نظر نہیں آ رہا، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے 3 دن کے بعد میں جب رخصت ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا، اس وقت اس صحابی نے پوچھا بتاؤ بھائی آپ آنے کے بعد میں 3 دن میرے گھر کے اندر رہے، کیا آپ نے مکمل طور پر مہمان نوازی میرے اپنے انداز سے آپ نے قبول کر لی ہے، کیا بتاؤ اس کے اندر کچھ کوتاہی کمی ہوئی؟ انہوں نے کہا میں مہمان بننا نہیں چاہ رہا تھا، میرے اندر جو ضرورتیں سہولتیں پوری موجود تھی، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کے اندر 2 دن پہلے آئے، پیارے رسول نے 3 مرتبہ اشارہ کر کر آپ کی طرف کہا یہ صحابی جنتی ہے۔ تو میرے دل کے اندر ایک دائیا پیدا ہوا کہ چلو میں جا کر ان کے اعمال کو دیکھوں، ان کے اعمال کو میں پرکھوں کہ وہ کیا اعمال زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیارے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا۔ صحابہ کا جو جذبہ تھا وہ اعمال کے اوپر دیکھنے کا اور ساتھی کی خوبیوں کو دیکھنے کا تھا، ساتھی کے خوبیوں کو پرکھنے کا تھا۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، ساتھی اگر 100% بھی اگر خوبیوں کے اندر چل رہا ہو، 90 پر 9 خوبیاں اس کے اندر موجود ہو، اگر ایک اس کے اندر خرابی موجود ہو، ساتھی خوبیاں کو چھوڑ دیں گے، ایک خرابی کو پکڑ کر اس کو اچھالیں گے۔ کیا اب انوچ ایسا کرت کیسا بھی، یہ چلنے ایسا ہو گیا کیسا بھی، اس کے اندر کچھ خوبیوں بھی ہیں، خوبیاں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی یہی صفات تھی کہ وہ خوبیوں کو دیکھتے تھے۔ اب گئے جا کر دیکھا، انہوں نے پوری تفصیلات جب پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح وہ اعمال کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی تلاوت، آپ کا جو معمول ہے میرا بھی وہی معمول ہے، لیکن میرا ایک سپریٹ عمل یہ ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں، سونے سے پہلے جب میں اپنے بستر پر پہنچتا ہوں، بستر پر پہنچ کر میں تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتا ہوں، اپنے دل کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں کہ آج صبح سے شام تک میں نے 24 گھنٹے اللہ کے زمین کے اوپر گزارا، انسانیت کے درمیان کے اندر گزارا، کیا اس دل کے اندر کسی کے تعلق سے نفرت پیدا ہوئی؟ کیا میرے دل کے اندر کسی کے تعلق سے برا سوچنا اور برا سمجھنا ہوا؟ نہیں، اگر ہوا ہے تو میں فوراً جس ساتھی کے تعلق سے ہوا اس ساتھی تک پہنچتا ہوں، جا کر اس سے میں معافی مانگ لیتا ہوں، اگر نہیں ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آرام کر لیتا ہوں۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دل کے اندر کسی کی برائی نہیں رکھتا، ہر ایک کے تعلق سے میں صفائی رکھتا ہوں، تو یہی میرا ایک خاص عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جس کا دل ہر ایک کے تعلق سے صفائی کی گواہی دیتا ہے تو وہ ساتھی بھی کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ عمل کوئی زیادہ نہیں ہے، مجاہدہ اس کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وہ صحابی نے جہاد کے اندر اپنے آپ کو لے کر نہیں گئے ہیں، بڑے مجاہدوں کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں کاٹے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے، رات میں بیٹھ کر بستر پر سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول رہے ہیں کہ اس دل کے اندر کسی کی برائی ہے، اس دل کے اندر کسی کے تعلق سے خرابی ہے، اگر نہیں ہے تو بالکل اسے نکال کر ختم کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے تو معافی مانگ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ بھی دین کے اندر داخل ہے کہ اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کریں، صفائی رکھے، خرابیاں ہر انسان کل بنی آدم خطاء، ہر اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں پیدا کیا ہے، وہ ہر آدمی گنہگار ہے، غلطی کرنے والا ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، اور اس میں سے وہ خطا کرنے والوں میں سے، گناہ کرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ ہوا ہے، گناہ ہوتے ہی فوراً بیک ٹو بیک اپنی توبہ اللہ کے دربار میں کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اہل صوفی حضرات یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے آسان ذات منوانے کی اگر کسی کی ہے
تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سیکنڈوں کے اندر بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سیکنڈوں کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو اللہ درگزر کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر سختی والی ذات اگر کسی کی ہے، وہ انسان کی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی پکڑ کر جنازوں میں شرکت نہ کرنے کی وصیتیں کر دیتے ہیں۔ تمہیں میرے ساتھ ایسا کری نہیں، میرے جنازے میں بھی تمہیں آنا نہیں، میری صورت بھی تمہیں نہیں دیں گے، ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسی وصیتیں کر دیتے ہیں کہ ہمارے جنازوں میں تمہیں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ اتنے بڑے ہیں، زمین اور آسمان کے مالک ہیں، جو اور آپ کو پیدا کیے ہیں، لیکن ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اگر 80 سال کے گناہ بھی بندہ لے کر آ جائے، پلک جھپکنے کے برابر 80 سال بھی اس نے گناہ نہیں کی ہے، بس اللہ کے دربار میں ایک ندامت کے آنسو لے کر آ جائے، اللہ عمر کو نہیں دیکھیں گے، گناہ کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کی ویلیڈیٹی گناہوں کی کتنی ہے اور اس کی عمر اس نے گناہوں میں کتنا گزارا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے۔ صاف طور پر اللہ یہ کہہ دیں گے کہ بس 2 ندامت کے آنسو بندے نے بہا دیا، 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل آ کر اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری بھی سنا دیں گے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے دین ایک ہم نے محدود جو رکھ لیا ہے، عبادات کے تعلق سے جو رکھ لیا نہیں ہے۔ پہلے رسول نے جب دین کی محنتوں کو شروع کیا، عبادات سے شروع کیا، معاملات سے شروع کیا، معاشرات سے شروع کیا۔ معاشرات والا دین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اندر دیا، معاملات والا دین بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر دیا، اخلاقیات والا دین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اندر پیش کیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اندر سماجی اعتبار سے بھی دین ان کے اندر دیا، سیاسی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی نے ان کے اندر دین دیا، رفائی کاموں کے اندر کیسے اپنے آپ کو لگانا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اندر پیش کیا۔ تبلیغ اور دعوت کی محنت شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کا جو سب سے پہلا شعبہ جو شروع کیا وہ رفائی کاموں کا شروع کیا۔ حلف الفضول ایک کمیٹی ایک تیار کی پہلے رسول نے 40 سال پہلے جو نبوت ملنے سے پہلے کا جو وقت تھا، ایک کمیٹی ایک تنظیم ایک تحریک کو اللہ کے نبی نے تیار کیا، ایک ساتھیوں کو ایک نوجوان کمیٹی کو، اس کا نام رکھا حلف الفضول۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری یہ جو جماعت ہے، حفل کے معنی حلفل کے معنی ہے، ہماری یہ جو جماعت ہے ہمارے اپنے رفائی کاموں کے اندر لوگوں کا ساتھ دے گی، سماجی خدمات کو انجام دے گی، گھروں سے بھٹکے ہوئے، راستوں سے بھٹکے ہوئے، اپنے صحیح طریقوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک صحیح ٹریک پر لانے کے لیے یہ مدد کرے گی۔ غریب ہے اس کے لیے کچھ سامان مہیا کروائے گی، کپڑے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے مدد کر دے گی۔ اس حساب سے پہلے رسول نے 40 سالہ زندگی میں جو نبوت کے ملنے سے پہلے جو 40 سالہ زندگی گزاری وہ پوری کی پوری رفاعی زندگی گزاری۔ اسی لیے وہ صحابہ جو بعد میں جا کر وہ لوگ جو بعد میں جا کر حضور کے دشمن بنے، کیا کہا وہ پہلے؟ آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ یہاں تک پہلے رسول کی زندگی کے اندر یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب وہ کوئی سفر کے اندر جانا ہوتا، گھروں کے اندر کوئی امانت ہوتی، وہ لے جا کر پہلے رسول کی خدمت کے اندر دیتے تھے کہ آپ اس کو رکھو، ہم مکے کی سرزمین پر آپ کے جیسا امین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ رکھو، آپ امانت دار۔ کوئی مسئلہ کریٹیکل مسئلہ آ جاتا، بڑا مسئلہ آ جاتا، اب اس کو سیٹلمنٹ کے طریقے پر پہنچ جاتا، اس کو حل کرنے کے طریقے پر پہنچ جاتا، یہ پورے بیٹھ کر اپنے مسائل سوچ سمجھ کر ساری صلاحیت لگا لینے کے بعد میں یہ سوچتے نہیں اب یہ مسئلہ ہمارے سے حل نہیں ہو سکتا، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا محمد ابن عبداللہ ہے، چلو ان کے پاس میں جا کر یہ کام رکھیں گے۔ اور پیارے رسول کے سامنے آ کر اپنے فیصلوں کو رکھتے، پیارے رسول فریقین کی باتوں کو سن کر صحیح فیصلہ کرتے، اور جو فیصلہ پیارے رسول کرتے اسے تسلیم کر کر لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رفاعی کام ہوتے تھے، اپنے یہاں پر لوگوں کے صحیح فیصلے کرنا، ان کی خدمات کرنا، یتیم اور مسکین بیواؤں کی مدد کرنا۔ اور وہ واقعہ جو گڑیا تھا ہم نے نہیں سنا کہ اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی تھی، اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی تھی اور سامان کو اٹھانے کے لیے کولی کے انتظار کے اندر تھی۔ اب اللہ کے نبی اتفاقاً ملے لیکن بتایا نہیں، اپنا تعارف کروایا نہیں، اس بڑھیا نے بلایا، آؤ یہ اٹھاؤ لے کر چلو۔ اب چلتے چلتے سفر میں کیا بات ہو رہی ہے، کیوں بڑھیا آپ گاؤں چھوڑ رہی ہے، کہنے لگی ایک آدمی یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ اپنے دین سے ہٹ کر ایک نیا دین پیش کر رہا ہے۔ تو پہلے رسول نے سوال کیا اس کے دین کے اندر کیا خرابی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ہمارے 360 جو ہمارے آبا و اجداد جس پر عمل کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے، ایک اللہ کے ماننے کو کر رہا ہے، میں اس کو کیسی بات مان سکوں؟ اگر اب میں یہاں رہوں تو میں بھی بددین ہو جاؤں گی، یہ سوچ کر میں شہر چھوڑ کر کہیں بیابان میں جانا چاہتی ہوں۔
تو جب سفر مکمل ہوا، مقام پر پہنچے، سامان رکھے، بس پلٹنے لگے پیارے رسول اپنے قدموں سے، تو اس بوڑھے نے بلایا، بھائی تیرے اخلاق اتنے اچھے ہیں، تیرے کیریکٹر اتنے اچھے ہیں، تو اتنا باصفت انسان ہے، لیکن تیرا تعارف تو میرے سامنے نہیں ہوا۔ تو اس عورت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اب تک جس کے تعلق سے تو بات کر رہی تھی وہی انسان میں ہوں، اسی کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ باپ، اگر تیرے اندر اتنے اچھے صفات ہیں، اب تک میں تیرے بارے میں برائی کرتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن تو نے اس تک بات نہیں کی، سامان رکھنے کے بعد پھر بھی کچھ تو نے نہیں کہا، اب پھر تو واپس لوٹ رہا ہے، اب بتا تیرا دین تو بڑا سچا اور پکا ہوگا، اب میں بغیر تیرے دین کے قبول کیے کہ میں اس زمین پر رہنا نہیں چاہتی، مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان بن کر اسی سرزمین پر جینا چاہتی ہوں۔ اور رفائی کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کا ساتھ بھی دیا، یہ بھی دین کے اندر داخل ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم محدود ہو جائے، دین کے اندر ہم محدود ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب 40 سالہ پہلے کی زندگی جو نبوت ملنے کی ہم دیکھتے ہیں، تو پورے کا پورا کام جو اللہ کے نبی نے کیا، انسان کی فلاحی کاموں کے اندر اپنے وقت کو دیا، انسانیت کی ہمدردی کے اندر اپنے وقت کو دیا، مختلف تحریکیں اور تنظیمیں بنا کر مختلف ایجنڈوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی محنت کر کے دکھائی کہ وہ کفار اور مشرکین اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے، ایسا آدمی ہم نے اس روئے زمین پر کوئی نہیں دیکھا۔ اب جب بات مسئلہ بڑا آگے بڑھا، اب بس خاندانی مسئلہ آ گیا، خاندانی مسئلہ آ گیا اور اپنے آبا و اجداد کے دین کا مسئلہ آ گیا، لوگ وہاں پر ڈیوائیڈ ہونے لگے، اب وہاں پر تقسیم ہونے لگے، نہیں ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور اللہ نے جن کے حق میں ہدایت رکھی تھی اور جن کو اللہ نے صحیح سوچ اور عقل سلیم دے رکھی تھی، وہ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، محمد ابن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اب وہ محمد ابن عبداللہ نہیں رہے، وہ محمد رسول اللہ رہے، ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے اور اپنی مان کر چلنا ہے۔ اب ایک لمبی جماعت پیارے رسول کی خدمت کے لیے پیچھے لگ گئی کہ دین کا بڑا سا بڑا کام انہوں نے پوری دنیا کے کونے کے اندر الحمدللہ اپنی قربانی، محنت، مجاہدے کے ذریعے سے پورا کا پورا کر دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ اور محنت کے لیے جب ساتھیوں کو کسی علاقے کے اندر بھیجتے ہیں تو وہاں پر صرف خالی دین کی حد تک ہی محدود نہیں رکھتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور بڑی چاہت دونوں کے اندر، بڑی محبت دونوں کے اندر، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چپک کے رہنا، حضور کے قریب بالکل رہنا۔ اب بتاؤ سب سے قریبی ساتھی ہو اور وہ جدا ہو رہا ہو، بتاؤ آنکھوں میں آنسو آ سکتے نہیں آ سکتے؟ 40 دن کا وقت ہمارا گزرا، 4 مہینے کا وقت ہمارا گزرا، ایک ساتھی کے اندر ہم لوگ رہے، 4 مہینے کے اندر ہم لوگ رہے، 40 دن کے اندر ساتھی ہم چلتے رہے، وہ چھوڑو کم سے کم 3 دن کے اندر ہم چلتے ہیں۔ اب جب واپس ہماری رخصتی ہوتی ہے، کتنی پیار اور محبت کے ساتھ میں ہمارے وقت گزرتے ہیں، اب جب نکلتے ہیں کم سے کم 1-2 آنسو تو ہمارے بہتے ہیں کہ دین کی نسبت پر ہمارا جڑنا ہوا اور دین کی نسبت پر ہمارا رخصت ہونا ہو رہا ہے۔ ساتھی آپس میں معافی اور تلافی بھی ہوتی ہے، گلے اور سینے سے لگانا بھی ہوتا ہے، 2-3 آنسو کے بہانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ یہی محبتوں کو باقی رکھ کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جن کی زندگی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ان کی اپنی زندگیوں کو نبی کی زندگی کے لیے وقف کر دیا، نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا، اب تو ایسا ساتھی اس سے جدا ہو رہا ہو، واقعی اس کے دل کے اوپر بالکل بوجھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ آپ علیہ السلام اونٹ کی نکل پکڑے ہیں، معاذ بن جبل اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نظر پیارے رسول کی معاذ بن جبل پر پڑتی ہے، کبھی آپ کی نظر معاذ بن جبل پر، اور ان کی نظر آپ علیہ السلام کے اوپر پڑتی ہے۔ دونوں دیکھ کر آپس کے اندر ایک غم کے ساتھ میں اپنے دوستانہ تعلق کو دور کرنے کے لیے چل رہے ہیں، اور چلنے کے بعد پیارے رسول ایک گاؤں کے باہر جا کر، شہر کے باہر جا کر جب چلتے ہیں، اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں، معاذ بن جبل آپ تو اب جا رہے ہیں، پھر دوبارہ جب آپ آئیں گے آپ مجھے نہیں دیکھیں گے، میری خبر کو دیکھیں گے۔ اور تو ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اب خبر کو دیکھیں گے تو کیفیت کیا پیدا ہوئی ہوگی؟ اس وقت اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ دیکھو دن کے اندر آپ جو بھی محنت کریں گے وہ صحیح معنوں میں لوگوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ ہے۔ لوگ آپ کے سامنے مسائل کو لے کر آئیں گے لیکن آپ انصاف کا معاملہ کریں گے، دنیاوی تعلق سے بھی آپ ان کے درمیان میں محنت کریں گے اور دین کے تعلق سے بھی ان کو صحیح دین پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ان کو اس وقت کے زمانے کا بہت بڑا مجاہد اور فقیہ اور بہت بڑا مفتی کا لقب دیا گیا تھا۔ خود اپنے آپ میں مسائل کا استنباط کرتے تھے، نکالتے تھے اور لوگوں کے درمیان وہ مسائل کو پیش کرتے تھے۔ اب جدا ہو گئے، واپس آئے تو پیارے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کی جو تعلیمات تھی کہ دین کے اعتبار سے بھی آپ جہاں محنت کریں گے لوگوں کے فلاحی کاموں کے اندر بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ سعید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر امیر المومنین نے ایک گورنر بنا کر بھیجا،
لوگ اس گاؤں سے شکایت لے کر آئے کہ دیکھو ان کی 3 شکایتیں ہیں. وہ 3 شکایتوں کے اندر جیسے کہ فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ ہم رات میں ملاقات نہیں کرتے اور ہفتے میں 1 مرتبہ یہ اپنے آپ کو چھٹی ڈال لیتے ہیں. ساتھیوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں شکایت کو پہنچایا تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں میری فراست تو جھوٹ نہیں ہو سکتی لیکن کچھ آگے پیچھے کچھ کمی بھی ہوگی. یہ سوچ کر انہوں نے اپنے حضرت کو بلوایا, گورنر کو بلوایا, پوچھا ساتھی آپ کے پاس میں شکایت آپ کی شکایت لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رات میں ان کے مسائل کو نہیں پوچھتے اور ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ڈال لیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق سے انہوں نے کہا کہ میں دن مخلوق کے لیے دیتا ہوں اور رات خالق کے لیے دیتا ہوں. اور کیا کہا ہفتے میں 1 مرتبہ میں اس لیے چھٹی ڈالتا ہوں میرے پاس میں ایک ہی جوڑا ہے تو ہفتہ بھر اسے استعمال کرتا ہوں, ہفتے میں 1 مرتبہ میں اسے دھو کر اسے سکھا کر پہننے میں وقت لگ جاتا ہے اس کے لیے میں چھٹی ڈال لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جو محنت کی جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو لقب دیا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے منصب کے لیے حضرت عمر فاروق کو اللہ قبول کر لیتے. اتنی فراست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک وقت جہاں پر دین کے امیر المؤمنین بنے رہے وہیں پر فلاحی کاموں کے اندر انہوں نے ایسا کردار ادا کیا آج تک ان کی جیسا خدمات کرنے والا اب تک ضرور زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا. سینکڑوں جامعہ مسجدوں کو حضرت عمر فاروق نے بنوایا. امیر المؤمنین بھی ہیں, وقت کے بڑے امیر بھی ہیں اور وقت کے بڑے اپنے فیصلے کرنے والے عدل و انصاف کرنے والے بھی ہیں. ایک طرف ممبر بھی سنبھال رہے ہیں تو ایک طرف مصلی بھی سنبھال رہے ہیں, ایک طرف لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں تو دوسری طرف لوگوں کو حکومت سنبھالنے کے طور طریقے بھی بتا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جامعہ مسجدوں کا نظام آج ہمارے گاؤں کے اندر ہر گاؤں کے اندر چلے جائیے جہاں 10-15 مسجدیں ہوں گی اس گاؤں کے اندر ایک جامعہ مسجد تو ضرور ملے گی. سب سے پہلی بنیاد ڈالنے والے حضرت عمر فاروق ہیں جو جامعہ مسجد کا نظام بنانے والے. ایک طرف امیر المؤمنین بھی ہیں تو دوسری طرف دنیا کا سسٹم بھی بنا کر دے رہے. سب سے پہلے اس روئے زمین پر پولیس ڈپارٹمنٹ کا نظام چلانے والے بنانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے سب سے پہلے سپاہیوں کو تیار کیا اور کہا کہ آپ گشت رات کی ایک جماعت ہوگی اور دن کی ایک جماعت ہوگی. دن کے اندر کے مجرموں کو پکڑا جائے گا, رات کے اندر کے جرائم کو پکڑا جائے گا اور اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے جیل کا نظام بنانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. قید خانے میں لے جا کر ان کو ڈالو. سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر پابندی لگانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کوئی بھی نشے والا آدمی حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیتا تو فوراً یہاں سے ان کی نظر چلا کر فوراً بھاگ جاتا. اور کتنے بھی دنیا کے اندر سسٹم انہوں نے تیار کیا ہے وہ پورے آج جتنا بھی سسٹم میں اور آپ ایک ملک کو چلانے کے لیے میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پورا کا پورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا سسٹم ہے. اسی لیے گاندھی جی جو اس ملک کی آزادی کے اندر اپنا اچھا رول ادا کیا ان کی بھی قربانیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں نے ہی کیا, انہوں نے بھی کیا کیونکہ سچ کو سچ بولتی ہے. انہوں نے بھی کچھ قربانیاں دی ہے. صاف طور پر ان کی کتاب ایک ہریجن کتاب جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور ایک 10 سال حکومت کر لیتے اور ایک 10 سال حکومت کر لیتے. خدا کی قسم اس روئے زمین پر ہم غیروں کو حکومت کرنے کا موقع نہ ملتا. اتنی محنتیں اور لوگوں کی اتنی فکریں, راتوں رات گشت لگانا, راتوں رات انسانیت کے لیے ہمدرد بن کر چلنا اور ان کی فکریں کرنا, ان کے کھانے پانی کے نظام کو دیکھنا اور ان کے اندر کے چلنے کے نظام کو دیکھنا. وہ واقعہ جو حضرت اسلم کو رکھ کر ساتھ میں اللہ کے نبی رات کو بوجھ رکھ کر جو جا کر اس مائی کو جو بچے رو رہے تھے ان کو کھلا پلا کر آنے کے بعد میں گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہے. پھر بعد میں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کل تو عمر سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گی تو مجھے سے ملاقات کرے گی. کیسی خدمات ان کی رات کے اندر گشت لگاتے ہوئے. وہ واقعہ امی جان دودھ نہ ملانا اس لیے کہ عمر فاروق کا یہ حکم ہے کہ ہم نہیں ملائیں گے. اب ماں کیا کہتی ہے, عمر فاروق تو کچھ دیکھ رہا ہے چل دودھ میں پانی ملا لے. لیکن وہ بچی کیا کہتی ہے, وہ بیٹی کیا کہتی ہے, عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن کم سے کم عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اب یہ باتیں رات کے اندر گشت کراتے ہوئے انہوں نے کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ باتیں بھی ملتی ہیں. تقریباً ان کے مثال کے بعد 100 گھرانے ایسے نکلے جو ان کے قرضے سے وہ 100 گھر چلا کرتے تھے.
حضرت عمر فاروق کو ایک گھر معلوم تھا جو حضرت ابو بکر اس گھر کے اندر جاتے تھے، اس ماں کے دانت میں منہ کے اندر دانت نہیں تھے، خود حضرت ابو بکر جاتے روٹی چبا کر اس کے منہ کے اندر رکھتے۔ اب جب جس دن حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، دوسرے دن حضرت عمر فاروق اس گھر کو پہچان کر گئے، جا کر انہوں نے حضرت عمر فاروق نے چاپ کر جب ان کو کھلایا، وہ بوڑھی کہنے لگی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، کہ اس کے چبا کر دینے کی جو کیفیت اور جو حالت تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ موٹا موٹا رہتا تھا، بالکل وہ چبا کر وہ نکال کر میرے منہ کے اندر رکھتا تھا۔ باوجود امیر المؤمنین پہلے تھے، لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے کرتے۔ تو یہ بھی دین کے حصوں میں سے ہے، ہم محدود نہ ہو جائے، ہم مینڈک نہ بن جائے اپنے طلاب کے اور اپنے کنویں کے، بس یہی دین ہے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے اور اسی پر ہمیں اپنی زندگی گزار لینی ہے۔ دین کے کئی شعبے ہیں، تمام شعبوں سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کے حالات کے اعتبار سے، جبکہ ہمارے اپنے اکابرین، ہمارے اللہ والے جو بڑے ہیں، جو اب تک کے ان کے سیاست سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے، دور اندیشی کو سامنے رکھتے ہوئے، آنے والے حکمرانوں کی پالیسیوں کو سمجھتے ہوئے، وہ یہ بات کہنے پر اپنے مراکز سے مجبور ہو گئے کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہم لوگوں کو ہر اعتبار سے تیار ہونا ضروری ہے۔ ایک دیندار ہونے کے ناطے ایک 4 مہینہ اور چلا لگاتے ہوئے اپنے 5 اعمال میں جڑے ہوئے ساتھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے حالات کو دیکھ کر اپنے فیصلوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے سیاسی میدان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شعور پیدا کرے۔ بار بار میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، اللہ نے دین کا کام لیا، لکھنؤ کے اندر بڑا مدرسہ ہے، سینکڑوں طلباء ان کے پاس میں الحمدللہ وہاں پر اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پیدا کیے ہیں۔ منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دین کی بہت ساری کام محنتیں اور مجاہدے انہوں نے بھی کیے ہیں۔ حضرت صاف طور پر لکھتے ہیں، اگر ہم صرف قاری پہلی صف کے عادی بن گئے، تہجد کے عادی بن گئے، ضروری ہے، یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کے اندر داخل ہے، صرف ہم خالی اپنے مسلوں کے اندر رہ کر رہ گئے، ہم سنتوں کے اندر رہ گئے، ہم مستحبات کو تلاش کرتے ہوئے رہ گئے، حرام سے بچتے ہوئے رہ گئے، اگر ہمارے اندر سیاسی اعتبار سے کچھ شعور پیدا نہیں ہوا، ایک وقت ضرور آئے گا آپ کی پہلی صفوں سے بھی آپ کو خالی کر دیا جائے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ 30 سال پہلے ہی دور اندیشی کی بات کو سامنے رکھ کر اس وقت کے اکابرین نے کہا تھا، آپ کے حالات دیکھتے ہوئے ہم خود اس بات پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی بات اس وقت ہمارے درمیان میں سچ ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ میں حالات سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑا، ایک انقلاب آگے ایام کے اندر، آگے دنوں کے اندر اس ہندوستان کے اندر آنے والے ہیں۔ تو ایسے حالتوں کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے اکابرین کے ان مشوروں کے اوپر ہم بھی جو کام کریں گے اپنے آزادانہ مزاج پر کام نہیں کریں گے، ہم کو جو بتایا جا رہا ہے ہم کام کے اندر جو تابع اپنے مشوروں کے تابع ہیں، اس مشورے کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے اندر دی جا رہی ہیں، جو باتیں ہمارے طرف پہنچائی جا رہی ہیں، ہم یہ سوچ کر کام کریں کہ ہمارا اپنے بڑوں کے مشورے ہیں۔ جب 4 مہینوں کا جوڑ ہوا، ساتھی بھی الحمدللہ پہنچے ہوئے تھے، اس وقت ایک دن پہلے تقریباً بنگلور کے تمام ساتھیوں کو بلائے تھے، 350 جماعتیں پورے کرناٹک اسٹیٹ کے اندر سیروزہ کی بن کر چل کر اسی بات کو انہوں نے پہنچایا تھا کہ آنے والا الیکشن جو ہمارا ہوگا وہ بڑا ہی ایک انقلاب والا الیکشن ہوگا، اس کے لیے ساتھیوں میں جا کر بیداری کو چلایا جائے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کو غفلت کے اندر ڈالا نہ جائے، ہمارے ساتھی اس تعلق سے بالکل سستی اور کاہلی نہ کر لے، بلکہ وہ اپنے ووٹ کو اپنا حق سمجھ کر دیا جائے۔ سلطان شاہ سے 350 جماعتیں بنا کر ضلعوں کے اندر تقسیم کر کر وہاں کے ذمہ داروں کو ترغیب دینے کے لیے بھیجی گئی۔ دعوت کی پوری تاریخ کے اندر 100 سالہ 120 سالہ دعوت و تبلیغ کی پوری تاریخ کے اندر کبھی اس تحریک کے اندر اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا گیا تھا جو اس سال سارا مرکز مل کر اس کے تعلق سے فکر کر رہا ہے۔ سارے ہمارے ذمہ دار ساتھی، ہمارے اپنے دعوت و تبلیغ کے جو 70-80 سال سے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی ایک فکر یہ پیدا ہوئی ہے، اگر اس دین کی محنت کو ہمارے اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا ہے، اگر اس دین کی محنت کو لے کر ہم سیروزہ لگانا ہے، 4 مہینے لگانا ہے، چلا لگانا ہے، تو اس وقت کا ہمارا سب سے اہم فریضہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کا صحیح استعمال کریں۔ یہ بھی فرض ہے۔ انگل کے دن ہمارے ضلع کے جو
ذمہ دار حضرات آئے تھے، انہوں نے یہی ترغیب دی کہ ہمارا اپنا جو ووٹ ہے وہ اپنا فرض ہے، ضروری ہے، ووٹ ڈالنا بھی فرض ہے، اور گواہی دینا، سچی گواہی دینا یہ بھی فرض ہے، غلط گواہی دینا یہ بھی غلط ہے، اور سچی گواہی دینا یہ بھی فرض ہے۔ اور بتایا گیا کہ اگر ہم نے ووٹ کو نہیں دیا، غفلت کر لی، سستی کر لی، کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ووٹ نہیں ڈالنا بھی حرام کے درجے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے بارہا ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ باتیں ہمارے ذہنوں تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ دین کی محنتوں کو اگر آئندہ آنے والے اوقات میں میرے اور آپ کے اوقات دین کی محنت کے اندر لگے، مسجد کی آبادی والے محنت کے اندر لگے، اور میرا وقت اللہ کے دین کے راستے کے اندر لگے، تو اب میرا یہ اہم فریضہ ہے کہ جس طرح میں اپنی تبلیغ کو فرض سمجھتا ہوں، وقت دینے کو فرض سمجھتا ہوں، جس طرح میں اپنے 5 اعمال کو میں اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کرنے کا ایک اہم فریضہ سمجھتا ہوں، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر موت تک باقی رکھنے کے لیے ایک فریضہ یہ بھی ادا کرنا ہے کہ میرا اپنا ووٹ صحیح سالم مجھے صحیح ٹیم کو دینے والا ہو جائے۔ لیکن ایک بات تو صحیح ہے، بارہا بزرگوں کی طرف سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اب اگر ہم کریں تو ووٹ کس کو کریں، یہ بھی ایک خلاصہ ہے، پوشیدہ تو نہیں ہے، کیونکہ ایک دشمن ہمارا ہے، ایک دشمن دھوپ میں مار رہا ہے، ایک دشمن چھو میں مار رہا ہے۔ ہمیں کہاں مار کھانا پسند کرتی ہیں؟ چھو میں مار کھانا پسند کرتی ہیں، دھوپ میں مار کھانا پسند کرتی ہیں؟ ہمیشہ مار کھانا پسند کرتی ہیں۔ ایک تو ہے کلم کلا ہمیں دھوپ میں لے کر مار رہا ہے، ایک ہے کہ ہم چھو میں لے کر مار رہا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے دونوں دشمن ہیں، لیکن مار کھانا تو دونوں طرف سے ہی ہے، لیکن کھانا ہے تو ہم دھوپ میں کھائیں گے یا چھو میں کھائیں گے؟ چھو میں کھانا پسند کریں گے۔ اب ہم لوگ ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں جمہوری ملک ہے، اور اس جمہوری ملک کے لیے جو سب سے بڑی طاقت جو بنتی ہے وہ ووٹ کی بنتی ہے، اور ووٹ یہ میرا اپنا فریضہ ہے۔ اب مجھے دشمن کے ساتھ میں مار کھانی ہے تو دھوپ میں مجھے مار کھانی نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے آپ کو چھاؤں کے اندر مار کھانی ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سیکولر پارٹی جو ہمارے اپنے یہاں پر ہمارے حقوق کو بآسانی ادا کرنے کے لیے ہمیں اس سرزمین پر موقع دے رہی ہے، ویسے ہم لوگ پارٹی کا انتخاب کر کر اسے ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ کھلی بات ہے، اس کے اندر دو باتیں ہیں، چھپا کر انڈائریکٹ بولنا، اسے دیو لوگوں تمہیں کسے دیتی کہ دیو، وہ انڈائریکٹ بولنے کا قصہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ بات ہے کہ جو پارٹیاں ہمارے اپنے مذہب پر کھلی آزادی کے ساتھ، ہمیں روک ٹوک نہیں ہے، میناروں کے اوپر ہم لوگ مائک لگا کر اذان کی آوازوں کو گونجتے ہوئے دیتے ہوئے ہمیں آزادی جو دے رہی ہے، ہم اس پارٹی کے لیے ووٹ کریں گے۔ ہماری بچیاں جب کالج کا رخ کریں گی، وہاں پر ان کے حجاب پر چھیڑخانی نہ ہو، ایسی پارٹی جو ہمارے ساتھ میں وعدہ کرتی ہے، ہم اس کے لیے انشاءاللہ ووٹ دینے کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے اپنے مقدس مقامات کی چھیڑخانی نہ ہو، اس کے اوپر ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ نہ ہو، اس کی بے حرمتی نہ کرنے والی جو پارٹی ہے وہ ہمارے اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے، ہم ایسی الحمدللہ تنظیم اور پارٹی کے لیے ہم ووٹ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس کے لیے دو باتیں نہیں ہیں اس کے اندر۔ اب آپشن ہمارے پاس میں دو ہی ہے، جو اس وقت پورے سینٹرل کے اعتبار سے دو ہی پارٹیاں کام کر رہی ہیں، ایک دشمن اناد اور مسلمان پارٹی جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے کہ اس وقت کلی طور پر اکابر دیوبند جو پوری ایشیا کا بہت بڑا ادارہ ہے، الحمدللہ واٹس ایپوں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر محتمیم صاحب جبکہ پورے ہندوستان کے وہ محتمیم تمام مدارس کے محتمیم کہلاتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہوتے ہیں۔ حضرت نے بھی 2 منٹ کی ویڈیو کے اندر یہ بتایا ہے، آنے والے اگر اقتدار پر بیٹھنے والے جو اس وقت اقتدار پر موجود ہیں، پھر دوبارہ اگر وہ اقتدار پر بیٹھیں گے، پھر دوبارہ اگر بی جے پی کی حکومت آئے گی، ہماری مسجدیں محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا، ہماری مدرسوں کے اندر تعلیم چلانا مشکل ہو جائے گا، ہمارے مسلمانوں کے اندر ٹوپی پہن کر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی صبح کے اندر ایک واٹس ایپ کے اندر میرے پاس میں میسج آیا، گھوم رہا ہے وہ میسج، ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہو کر رمضان کے بعد جب بچے مدرسوں کو نکل رہے ہیں، کیا ان کی غلطی ہو رہی ہے؟ اطمینان کے ساتھ میں وہ اسٹیشن پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ اس لیے ان کو روک رہی ہے، دھکے مار رہی ہے، اس سرزمین پر ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا بہت بڑا جرم ہے۔ ٹوپی بھی نکالو، جبہ بھی نکالو، پھر اس کے بعد تم ٹرین میں سے مارو۔ اشارے شروع ہو چکے ہیں، اشارے شروع ہو چکے ہیں، اور یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری آئندہ آنے والی، اگر یہ ہماری حکومت باقی رہے گی، مسلمانوں کے اندر ایک شادی کے علاوہ دوسری شادی کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور 2 بچوں سے بڑھ کر تیسرے بچے کو پیدا کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔
اگر کوئی چھپے چھپائے کر بھی لیا تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ڈالا جائے گا اور 10 سال تک اس کو جیل کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ دین کے اندر معین اور مددگار ملے. لیکن اس وقت کی فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے پلاننگیں بنائی جا رہی ہیں اور ایک ایسا مسودہ انہوں نے تیار کر دیا ہے. ہندو راشٹر کو بنانے کے نام سے انہوں نے ایسا ایک پلان یا قانون تیار کر دیا ہے جس کے قوانین بڑے خطرناک ہیں. اس میں سے ایک قانون یہ بھی لکھا اگر کوئی آپ کی بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, اگر کسی سے ریلیشن شپ مطلب یہ ہے کہ غیر مرد سے تعلقات رکھنا چاہے وہ رکھ سکتی ہے. یہ 1 سال تک رکھ سکتی ہے. کسی مرد کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو اس ریلیشن شپ سے روک سکے, اسے اس ریلیشن شپ سے روک سکے. اگر کوئی مرد نے کسی عورت کو روکا کہ فلاں مرد کے ساتھ میں ریلیشن شپ میں ہے, اگر اس نے جا کر پولیس اسٹیشن میں کیس کر دی تو اس مرد کو اٹھا کر اندر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. یہ اندر کے قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر زنا کو نعوذ باللہ, میں یہ باتیں نہیں کہنی ہے, یہاں پر کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ مرد جس عورت سے چاہے اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے. یہ غیر ممالکی قانون کو اس سرزمین پر لا کر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے تنگ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ سارے اندرونی مسائل کو دیکھ کر اس وقت مدارس کے تمام علماء اکرام اس بات پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. مراکز کے تمام ذمہ داران اس بات انہی مسائل کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ اس مرتبہ کا بالکل ضائع نہ جائے. یہ بھی ایک دین کے حصے میں سے ہے اور ووٹ کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہے اور ووٹ کو ہرگز بیچنے کی کوشش نہ کریں. دہلی ڈش تک پیسے لے لگا جاتے ہیں ہمارے سامنے, تو میں ڈالو گی نپو ڈالو گی یہ تمہارے جیب میں رکھ لو. ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں, آتی نہیں آتے ہیں. ایم پی الیکشن میں آتی کیا نہیں آتے ہیں, اب تک زیادہ نہیں آتے ہیں. کونسلر الیکشن میں, ایم ایل اے الیکشن میں زبردستی لے لگا گھران کے اندر تو میں ڈالو گی نپو ڈالو گی نوٹوں پھینک چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ رکھا گیا ہے ووٹ کا بیچنا گویا کہ اپنے دین کو بیچنا اور اس کا خریدنا بالکل ویسے ہی ہے جو غلاظت کو خریدنے کے مشابہ ہو سکتا ہے. علماء کے بیان آپ نے بہت سنی, مجھے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ووٹ کا بیچنا بھی حرام ہے اور بوکس ووٹ چلانا یہ بھی حرام ہے. لیکن میرا ووٹ میں دینا یہ میرے لیے حلال ہے. اس کے لیے کیا کرنی ہے, اپنے الحمدللہ ہمارے یہاں پر نظام ہے, پابندی ہے, مستورات ہیں. اب مستورات کو ہم کیسے لے کر ووٹ کو جائے, تو اس کے لیے ہمارے اکابرین اللہ والوں کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں اول وقت پر, یعنی کم سے کم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں, پھر فجر ادا کریں. 6:30-7 بجے سے الحمدللہ قانونی اعتبار سے ہمارا الیکشن ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اول وقت پہ الحمدللہ ہر ساتھی کے پاس میں تو گاڑی موجود ہے. ہر ساتھی اپنے خود گھر والوں کو لے کر اپنی اپنی بوتھ پر پہنچ جائے. اول وقت کے اندر ہمارے اپنے گھر کے تمام تر مستورات کا ووٹ اول وقت پر ڈلوا دے. آنے والے اوقات کے اندر لائن میں, کیوں میں, بے پردگی کے ساتھ کھڑنے کا موقع نہیں ملے گا. اول وقت ووٹ پڑ جائے گا تو پردے کے اندر بھی ہماری ماں بہنیں آئیں گی اور ووٹ ڈال کر پھر اپنے گھروں کے اندر جا کر آرام سے بیٹھ سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو لے کر بعد فجر اپنے گھر والوں کو تیار کر لیں, ماں بہنوں کو, اور آٹوں کا بھی انتظام اگر ہو سکے تو خود کر لیں. انشاءاللہ لے جا کر اول وقت میں بوتھ کے اندر اپنے ووٹ کو ڈالنے کی کوشش کریں. اور دوسرا, اپنے پڑوس میں اور اپنے خاندان میں ان لوگوں کو بھی ترغیب دے کہ وہ بھی لے جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں, اپنے ووٹ کو لے جا کر ڈالیں. اور ساتھ ہی اس طرح ہمارے اکابرین جو کہہ رہے ہیں زونوار ترتیب پر کام کرتے ہیں, اسی طرح 4-5 نوجوان ساتھیوں کو تیار کر دیں فجر کے بعد سے لے کر تقریباً وہ شام تک اپنے ووٹ کے اوقات کا نگرانی کرتے ہوئے گھر گھر فرد جا کر ان کو بار بار یاد دہانی کرائے کہ آپ کا ووٹ ہے آپ ڈال کر آئیے, آپ کا ووٹ ہے آپ ڈال کر آئیے, بار بار ان کو یاد دلا کر. اور ایک مسئلہ, ہمارا جو الیکشن آنے والا ہے وہ جمعہ کے دن آنے والا ہے, 26 تاریخ اتفاقاً جمعہ کے دن. اب اکثر طور پر عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں گھر کی ضرورتوں میں, گھر کے تقاضوں کے اندر رہ جاتی ہیں, نہلانے میں, دھلانے میں, کھلانے میں, پلانے میں, جمعہ کے ضروریاتوں کے اندر, جمعہ کے کام کاجوں کے اندر ہماری اپنی مستورات مصروف ہو جاتی ہیں. تو ویسے وقت
وقت کے اندر اول وقت کا تقاضا یہ ہے، جمعہ کے مسائل بھی ہیں اور سارے تقاضے بھی ہمارے پاس میں موجود ہیں، تو ایسے وقت میں دیندار طبقے کے لوگ فوراً ہم اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنی مستورات کو کوٹ کروا دیں گے اور الحمدللہ بعد میں آ کر وہ اپنے جمعہ کے تمام تر تقاضوں کو پورے کر لے سکتے ہیں۔ بود کے مسائل ہم الحمدللہ، پھر اس کے بعد میں ہم لوگ اپنے اپنے محلے کے اندر گشت کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہوئے ان کو ووٹ ڈالیں۔ ایک جماعت وہ بھی رہے گی جو پیسوں کے گلا شکوا کے اندر بیٹھی رہے گی، نہیں جی ابھی اپنا پیسہ نہیں ہو، لاسٹ ٹائم تک دیکھتی، 4 بجے تک دیکھتی، کون لاکھ دیتا کہ دیکھیں گے، کہتے ہیں 4 بجے تک بھی 5 بجے تک بھی انتظار میں رہتی، کون ہاتھ گرم کرتا ہے کہ اسے جا کے ہمیں بٹن دبائیں گے کہتے کرتے۔ اب یہ ہاتھ گرم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب تک کا میرا اور آپ کا جو ووٹ پڑتا تھا وہ مہنگائی کو دور کرنے کے لیے پڑتا تھا، اب تک کا جو ووٹ پڑتا تھا میرا اور آپ کا میرے اپنے سڑکوں کو صحیح کروانے کے لیے ووٹ پڑتا تھا، اب تک کا جو میں وہ یہ سوچ کر ووٹ ڈالتی تھی تاکہ میرے محلے کے اندر ووٹ ڈالتے تھے تاکہ میرے محلے کے اندر تمام تر سہولتیں اور ضرورتیں پوری قانونی اعتبار سے مکمل ہو جائیں۔ لیکن اب میرا جو ووٹ پڑے گا وہ اس لیے نہیں پڑے گا کہ میں مہنگائی کو دور کروں، اس لیے نہیں پڑے گا کہ میں اپنے محلے کی صفائی کو منظم نظام کے ساتھ میں کر لوں، میرے اپنی سیاسی طور پر میرے کام کاج پورے ہو جائے، اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ووٹ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ مجھے پوری آزادی کے ساتھ مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ میں اسی لیے ووٹ ڈال رہا ہوں کہ میرے اس ووٹ کی برکت سے مجھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کھلی چھوٹ مل جائے۔ میں اسی لیے ووٹ ڈال رہا ہوں کہ مجھے 5 اعمال کی محنت کے ذریعے سے گھر گھر پر تک جا کر دین کی دعوت دینے والا میں آسانی کے ساتھ میں بن جاؤں، یہ سوچ کر میرا بٹن اس بٹن پر میری انگلی اور میرا انگوٹھا اس بٹن پر دبے گا تاکہ میرے اپنے دینداری کے اندر آسانیاں مجھے مل جائے، یہ سوچ کر مجھے آپ کو اس وقت ووٹ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، ہر ساتھی اس بات پر فکر مند ہو جائے کہ اس مرتبہ کا الیکشن میرے اندر سے غفلت کے ساتھ نہ گزرے، اور اسفار کے اندر ہیں تو ان کو بھی واپس بلوا لیں۔ یہاں تک ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سفر کے اندر ہے تو ان کو واپس بلوا لیں، یا ہم نے شادی کر کر کہیں دوسرے گاؤں سے لے کر آئے ہیں اب تک ہم نے ان کی آئی ڈی نہیں بنائی ہے تو فوراً ہم اپنا ووٹ ڈال دیں اور ان کو ساتھ میں لے جا کر وہاں ووٹ دلوا دیں، یا نہیں ہو سکے اگر جمعہ کے دن ہمارا یہاں پر الیکشن ہے، میرا اپنا ووٹ یہاں پر ہے اور میرے گھر والی کا اس کے اپنے گاؤں میں ہے، تو جمعرات کی رات بھی اس کو اپنے گھر اپنے مائکے بھیج دیں تاکہ وہ وہاں جا کر اپنا ووٹ ڈالنے والی بن جائے۔ اپنی بوڑھے ماں باپ ہیں، اب وہ چلنے کی طاقت وغیرہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو سواریوں کا انتظام کریں، ان کی سواریوں کے انتظام کے ساتھ میں لے جا کر باقاعدہ ان کا بھی ووٹ دلوانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی تعلق سے معذور ہو، بیمار ہو، سفر کا عذر ہو، کسی بھی تعلق سے ہو، کوئی بھی چیز بالکل ایسی ہم لوگ فضول باتوں کو لے کر ہم اپنے ووٹ سے اپنے آپ کو ناراض نہ کریں۔ اگر ایک ووٹ کی بھی کم و بیشی ہماری ہو گئی، اللہ نہ کرے دوبارہ اقتدار ان پر آ گیا تو بالکل ہمارا اس سرزمین پر دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیا جو ہے ویسا تو اللہ سے زیادہ ان کو ڈرنا پڑ رہا ہے آپ کیا اتنا علماء بھی پیچھے پڑی نہیں سو، ہم بھی پیچھے پڑی نہیں سو، کیا مطلب ان کا ڈر آ گئے سو؟ ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر۔ تقدیر کو تدبیر کے ساتھ میں لے کر چلو، ووٹ سے ہم نہ ڈر نہیں ہے، حکومتوں سے ہم نہ ڈر نہیں ہے، لیکن تقدیر اللہ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے، لیکن تدبیر بھی ہمارے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ غزوہ بدر اللہ کے نبی علیہ السلام جب صحابہ کو لے کر چلے، اللہ کے نبی بھی سوچتے چھوڑ بھی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مکے میں بیٹھ کر ہم لوگ دعا کر دیں گے تو کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، بدر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر 70 صحابہ کو شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینے کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی دعا کر دیتے، تقدیر بن سکتی تھی، لیکن لے جا کر میدان کے اندر 70 صحابہ کو شہید کروانے کی ضرورت کیا؟ یہ بتانا مقصود تھا اسلام کی حفاظت کے لیے یہ تدبیریں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تقدیر تو ہے، ہم تدبیر پر لڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری تدبیروں کے اوپر دیکھتے ہوئے تقدیر کے فیصلے اللہ آسمانوں سے اتاریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب لے کر چلے بدر کے میدان کے اندر، اللہ کے نبی نے تدبیر اختیار کی تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے، 500 سے زائد فرشتے آئے، صرف صحابہ اپنا تلوار ساتھ میں لے کر چلتے تھے لیکن فرشتے ان کی گردنیں اڑا کر نکل جاتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے۔ ہم نے تدبیر اختیار کی تو اللہ نے تقدیری فیصلے یہ کیے کہ اسلام کو فتح حاصل ہو۔
تو اسی طرح ہم بھی یہ تدبیر اختیار کر رہے ہیں اپنے اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، مجھے اور آپ کو تدبیر اختیار کرنی ہے، ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے کئی فرعونوں کو جو بالکل معمولی چونٹیوں کے سر کا مسل کر اللہ نے ان کو ختم کر دیا، کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ نمرود جیسا بادشاہ وہ بھی دنیا سے چلا گیا، فرعون جیسا بادشاہ وہ بھی دنیا سے چلا گیا، حامان جیسا بالکل مالدار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو حالات بگڑے ہیں، حالات ہمارے سامنے جو منڈا رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہے، ہمارے اعمال صحیح ہیں اس لیے حالات آئے ہیں، لیکن اب مسئلہ ہمارا تدبیر اور تقدیر تک آ گیا ہے، اور میری تدبیر اس وقت کی یہ ہے کہ میں اپنا ووٹ دے کر اپنے آنے والے وقت کی تقدیر کو میں سمجھ سکوں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ بار بار ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے یہاں پر ووٹ کا صحیح بالکل استعمال ہو جائے۔ کوئی بھی ساتھی ہمارا غفلت کے ساتھ میں ووٹ ڈالنے کے اندر سستی اور کاہلی نہ کرے۔ باقاعدہ مستورات کی تعلیمات کی جگہ بھی یہ اس مرتبہ الحمدللہ بات ہوئی ہے کہ مستورات بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ گلا اور شکوہ کرتے ہوئے مستورات بھی اپنے گھروں کے اندر رہ جاتی ہیں، ان کو ترغیب دے، یہ کھانے پینے کے دور نہیں ہے، یہ گلے اور شکوے کے دور نہیں ہے، یہ ووٹ کو نوٹ پر لینے کے دور نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے ان گلے شکوے اور ووٹ کو نوٹ کے بدلے کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے مکانوں کے اوپر رہ گئے تو یہی مکانوں کو ہم سے بالکل خالی کرانے کے اندر کوئی وقت دور نہیں ہے، ہم کو یہیں سے بھی خالی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اندرونی حالات یہ بھی انہوں نے پلان تیار کر لیا ہے، جیسا برما کے اندر مسلمانوں کا جینا وہاں پر مشکل ہے، اس طرح ہندوستان کے اندر بھی ان حالات کو لے کر آنا انہوں نے پلان کر لیا۔ تو ایسے وقت کے اندر مجھے اور آپ کو غفلت کے اندر رہنی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کب عزتیں ہماری لوٹی جائیں گی، کب ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پر حملہ کیا جائے گا، اور کب ہمارے اپنے مساجد سے ہم لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، کب ہمارے اپنے مساجد کے اوپر اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے سے وہ اپنا قبضہ کر ہم لوگوں کو مسجد سے دور کر دیا جائے گا۔ ایسے حالات بالکل اللہ نہ لے کر آئے، اس کے لیے ہم اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے آنے والے انتخابات کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، ان کے خوف کی وجہ سے نہیں، ان کے قانون کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان تدبیروں کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے دنیا والے ہیں، دنیاوی اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، انہوں دکھا رہی دیکھو انہوں یہ کرتی ہیں، انہوں وہ کرتی ہیں، ہماری حکومت تو ایسا رہتا ہے، ہماری حکومت ایسا رہتا ہے بول کر سیاسی لوگ اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ وہ تو ان کا اپنا میدان ہے، ان کی اپنی فیلڈ ہے، وہ اپنے اپنے مقصد اور ایجنڈے رکھ کر وہ بات کریں گے، لیکن میں اور آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنے الیکشن کو کامیاب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے اکابرین اللہ والے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جو اس وقت دور اندیشی کے ساتھ میں پوری ہندوستان کی تاریخ کو اپنے پاس میں رکھتے ہیں، اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ میں اللہ نے ایسی بصارت اور فراست ان کو دی ہے کہ آنے والے حالات کا علم ہمارے سامنے رکھتے ہی رہتے ہیں کہ دیکھو یہ اگر ہم لوگ اس طرح کے تدابیر اختیار نہیں کریں گے، ان حالات سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو ایسے حضرت جو حالات رکھ کر دیکھنے والے الحمدللہ وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے الیکشن کے اندر صبح سے ہی ہم لوگ تہجد کی نمازوں کے ساتھ میں ہم لوگ تیار ہیں، فجر کی نماز ادا ہم لوگ کریں، اور پورے وضو کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میں جا کر ہم لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور یہاں تک آج تک ہم نے نہیں سنی تھی کہ ووٹ ڈالنے کے وقت میں کیا دعا پڑھنی ہے۔ کب تک سنے تھے ہمیں کونسلر الیکشن اب تک پٹنہ دبالی کب تک دعا پڑھی، ایم ایل اے الیکشن اب پٹنہ دبال کہیں کب تک دعا پڑھی نہیں پڑھے۔ اس وقت اکابرین اللہ والے ایک دعا کا استعمال بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کو دبانے سے پہلے بٹن کو دبانے سے پہلے کم سے کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا پڑھ کر آپ بٹن دبائے، ہو سکتا ہے اللہ اس دعا کی برکت سے اقتدار کا قایا پلٹ کر مسلمانوں کے حق میں اس سرزمین کو دین کے پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اکابرین کم سے کم بٹن دباتے وقت بسم اللہ چاہے بسم اللہ بول سکتے ہیں، بٹن دباتے وقت بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور یہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہے اس کی۔ اس لیے آج تک کوئی دعا ہم نے الیکشن کے ووٹ میں بٹن دبانے کے وقت میں نہیں پڑھی تھی، لیکن اس وقت کے اللہ والوں نے ایک دعا کا ورد ہمارے لیے کروایا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔
قرآن پڑھنا آ رہا ہے، اپنی ماں بہنوں کو کہے، اپنے بچوں کو کہے، یا خود قرآن پڑھنا آ رہا ہے تو سورہ مزمل کی تلاوت کرے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مسائل کو ختم کرنے کا اللہ نے اثر رکھا ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ بھی اگر ہمارے اوپر مسلط ہو، اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار سے بالکل ناکام کرے۔ تو اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر اپنی مستورات کو کہے، ہم کو پڑھنا آ رہا ہو تو ہم بھی سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تیسرا اہم کام یہ ہے، ہو سکے جمعرات کے دن روزہ رکھیں۔ جمعرات کے دن روزہ رکھ کر ہماری اپنی مستورات کو روزہ بھی رکھیں، آپ بھی روزہ رکھیں۔ روزہ رکھ کر اللہ کے دربار میں مانگے، گڑ گڑائے، اے اللہ یہ ہمارا بڑا ہی امتحان والا الیکشن ہے، بڑا ہی انقلاب والا الیکشن ہے۔ جیسے کہ پیارے رسول نے صحابہ کو لے جا کر بدر کے میدان میں چھوڑ کر، جو اللہ کے نبی نے مسجد عریش کے پاس میں جو اس وقت کی جگہ تھی، جو اس وقت مسجد عریش بنی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا، اے اللہ یہ پہلی جماعت ہے جو اسلام کے مد مقابل آ کر کھڑی ہوئی ہے، اسلام کی حمایت کے اندر، اسلام کے سپورٹ اور نصرت کے اندر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آج یہ جماعت اگر جیت گئی تو قیامت کی صبح تک اس سرزمین پر تیرا دین باقی رہے گا، اگر یہ ہار گئی پتہ نہیں کہ اس کے بعد حالت کیا ہو سکیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی اسی حساب کی دعا ہم بھی کریں گے۔ اے اللہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا الیکشن ہے، یہ اللہ یہ ہمارے اعمال کی حفاظت کا الیکشن ہے، یہ اللہ ہمارے دین پر کھلے طور پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے والا الیکشن ہے۔ اے اللہ اس الیکشن کو ہمارے دین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کی اقتدار کو ختم کر کر اے اللہ سیکولر لوگوں کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہمارے کو کم سے کم روزوں کا بھی ہم اہتمام کریں گے بھی انشاءاللہ۔ 3 چیزیں ہم کریں گے، ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر سورہ مزمل کی تلاوت کریں گے۔ دوسرا یہ ہے ہو سکے تو انشاءاللہ ہم روزہ رکھ کر انشاءاللہ ہم لوگ اپنا اللہ کے دربار میں مانگ کر اس وقت کے الیکشن کو اللہ کے دربار سے حل کرانے والے بنیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم فجر اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے الیکشن اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ ہم پہنچنے والے بنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس الیکشن کو آنے والے ایام کے اندر، دنوں کے اندر، زندگی کے اندر ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا اور دین کے لیے سہولت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹھ کر اپنے حلقوں کے اندر جو منگل کے اندر ہمارے پاس میں مشورہ ہوا، ظلمار ترتیبیں بنا کر کام کرنے کی، گھر گھر فرد پہنچ کر دین کی تبلیغ اور دعوت اور محنت کو عام کرنے کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، کہ ہم نے اس اپنے مسجد کے اطراف کے ان گھروں کے اندر پہنچ کر دعوت دی یا نہیں دی، ابھی کتنا کام باقی ہے، اور ہم لوگ اپنے ظلمار ترتیب پر جا کر انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ اس ترتیب پر انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ کر اپنے مشاورے کریں گے۔ کل ہمارے گھر کے اندر خود مستورات آئی، دیگر تحریک اور تنظیم کی ایک مستورات اپنے ہاتھ میں بچے کو، ساتھ میں ایک بچے کو لے کر آئی ہے، آ کر کہہ رہی ہے کہ حضرت اس مرتبہ کا ووٹ تمہیں کانگریس کچھ دینا۔ بھائی عورتیں خود اس بات پر الحمدللہ ایک فکر لے کر اٹھی ہوئی ہے کہ وہ خود گھر گھر ڈور ڈور جا کر اپنے الیکشن کی حفاظت کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ترغیب دے رہی ہے۔ اور جب عورتیں کر رہی ہیں تو ہم بھی جا کر مردوں میں وہاں جہاں کارنرز میٹنگز ہمارے ہوتے ہیں، طبقے والی جوڑ ہوتے ہیں، وہاں جہاں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، جن کی تعداد بڑی رہتی ہے کہ کوئی دکان کے اوپر، کسی گھر کے پاس میں، اور کسی کنارے کے اوپر، کسی چبوترے کے اوپر جہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو بھی انشاءاللہ ترغیب دینے کی کوشش کریں۔ اب دعوت دینے کے وہاں لوگ بول دیں کیا کیا بڑا فنڈنگ ہو گیا سر کا دکھ رہا ہے نا، کیا بڑا ہاتھ کو آ گیا سر کا دکھ رہا ہے نا، تمہیں بھی نکلی نہ کینوس کو، نہیں بھئی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم کسی پارٹی سے سمجھوتا نہیں کیے ہیں، اور کسی پارٹی کے پاس میں ہم بکے ہوئے نہیں ہیں، بس اللہ کے دین کے لیے ہم بکنا چاہتے ہیں، بس اللہ کے دین کے لیے ہم آپ کے سامنے اس بات کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بول کر ان سے انشاءاللہ ووٹ دلوانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے مسجد کے حلقے لگا کر جو باتیں ہماری وہاں سے ملی ہوئی ہیں اس پر ہم لوگ پورا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ آ جاؤ آؤ، بولو آؤ، بولو۔ بار بار وہ ہمارے یہاں پر واٹس ایپوں کے اندر وہ میسج آ رہا ہے
اتنے سیکنڈ کے اندر ہم بٹن دبانا ہے پھر چھوڑنا ہے. ماشاءاللہ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو باقاعدہ ہم لوگ بٹن وہاں دبائیں گے, ایک سلپ نکلے گی, اس کے اندر معلوم ہوگا کہ ہم جس نمبر پر بٹن دبائے تھے وہی سلپ باہر آئی ہے کیا. انشاءاللہ وہ بھی بعض مرتبہ ہم 3 سیکنڈ تک 4 سیکنڈ تک ہم دبا کر چھوڑیں, پھر دبا کر رکھیں, پھر ہم انگلی اٹھانے کے بعد دیکھیں کہ ہماری سلپ جو آ رہی ہے جس نشان پر ہم نے بٹن دبایا ہے کیا وہی سلپ آ کر پڑی ہے کیا. جب اس پر بھی غور کر لیے تو انشاءاللہ آسانی معلوم ہو جائے گا. اور کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے, ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی اپنے اپنی مسجد وار میں ہوں سید منیر, سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.